شخصیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے میں بہت قابل قدر لوگوں سے ملا ہوں. توقیر خود بہت عظیم آدمی ہے اور ہمارا یہ کام تھا کہ ہمارے جو بھی مہمان یا لاہور کے دوست تھے ہم کھانے پہ اکٹھے ہوتے گپ لگاتے ہوتے 12 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا. 12 بجے پھر گھر سے فون آنا شروع ہو جاتا تھا کہ میں کدھر ہو, کس کے پاس ہو. جی تو عقیل بھائی نے مجھے نوید صادق صاحب سے ملا اور ایک مسافت کا آغاز ہوا. مسافت کو پڑھا میں نے اور مجھے یہ بہت اچھے لگے. ان سے بار بار ملنا ہوا اور ایک دوستی کا آغاز ہوا, ایک بھائی چارے کا آغاز ہوا. بہت سارے تعلق ہیں ان کے ساتھ اور اگر میں یہاں اس وقت کھڑا ہوں تو ان کی وجہ سے کھڑا ہوں کیونکہ اس وقت میں سو رہا ہوتا. آپ سب کی بھرپور تعلیم ہے, کارواں کی روح رواں منتظم اور ہمارے ہر دل عزیز نوید صاحب. کچھ باتیں میں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے سوچا یہ باتیں ساجد صاحب کی کرنے کی ہے, میری کرنے کی نہیں ہے. وہی شکریہ ادا کریں گے سب کا کیونکہ ہم تو انہیں کے زیر سایہ چلے جا رہے ہیں. میں نعت کے 2 شعر سناتا ہوں حسب عادت. جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا ہوں. جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا ہوں. میں خوش نصیب مدینے میں رو کے آیا ہوں. سبحان اللہ. جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا ہوں. میں خوش نصیب مدینے میں رو کے آیا ہوں. میرے مقام میرے مرتبے پہ غور کریں. میرے مقام میرے مرتبے پہ غور کریں. میں مکے اور مدینے سے ہو کے آیا ہوں. شکریہ. وہ جس نے ایک زمانے کو ٹال رکھا ہے, وہ جس نے ایک زمانے کو ٹال رکھا ہے اسی کی میز پہ میرا سوال رکھا ہے. وہ جس نے ایک زمانے کو ٹال رکھا ہے اسی کی میز پہ میرا سوال رکھا ہے. وہ ایک لمحہ جسے میں نے سرسری جانا, وہ ایک لمحہ جسے میں نے سرسری جانا, سنا ہے اس نے ابھی تک سنبھال رکھا ہے. وہ ایک لمحہ جسے میں نے سرسری جانا, سنا ہے اس نے ابھی تک سنبھال رکھا ہے. یہ دیکھ لے کہ تیرے بعد بھی میں زندہ ہوں. یہ دیکھ لے کہ تیرے بعد بھی میں زندہ ہوں. یہ دیکھ لے کہ تیرا بھی خیال رکھا ہے. شام بھر اداسی تھی اور میں اکیلا تھا. شام بھر اداسی تھی اور میں اکیلا تھا. دور جنگلوں کے پار رفتگاں کا میلہ تھا. شام بھر اداسی تھی اور میں اکیلا تھا. دور جنگلوں کے پار رفتگاں کا میلہ تھا. جن کو جلنا ہوتا ہے اس طرح نہیں بجھتے. جن کو جلنا ہوتا ہے اس طرح نہیں بجھتے. آنے جانے والوں نے کوئی کھیل کھیلا. ایک غزل. دیکھ ہوائے خوش دلی اتنی گریز پا نہ ہو. کیا مصرع. دیکھ ہوائے خوش دلی اتنی گریز پا نہ ہو. میرے لیے وہ آج بھی راتوں کو جاگتا نہ ہو. دیکھ ہوائے خوش دلی اتنی گریز پا نہ ہو. میرے لیے وہ آج بھی راتوں کو جاگتا نہ ہو. بکھرے پڑے ہیں ہر روش
تازہ بتازہ خوش نفس، بکھرے پڑے ہیں ہر روش، تازہ بتازہ خوش نفس، موجے محیط دشت رنگ، رنگے دیگر ہوا نہ بکھرے پڑے ہیں ہر روش، تازہ بتازہ خوش نفس، موجے محیط دشت رنگ، رنگے دیگر ہوا نہ ہو۔ سر دشت رنگ پہ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا گردے رخ جمال ہیں، وقف شب ملال ہیں، گردے رخ جمال ہیں، وقف شب ملال ہیں، ہم سے حیات آ ملے، غم سے جو واسطہ نہ ہو۔ اور خوشبو کی رنگ کی طلب نفع و ضرر سے ہے سوا، خوشبو کی رنگ کی طلب نفع و ضرر سے ہے سوا، مر ہی رہوں کنارے آب، مجھ پہ جو تو روا نہ ہو۔ مر ہی رہوں کنارے آب، واہ واہ واہ۔ خوشبو کی رنگ کی طلب نفع و ضرر سے ہے سوا، مر ہی رہوں کنارے آپ، مجھ پہ جو تو روا نہ ہو۔ اور چشموں لبو نگارش سنگے بدن کی بات ہے، چشموں لبو نگارش سنگے بدن کی بات ہے، میرے تیرے سوا کسی پہ بھی دل کا دریچہ وا نہ ہو۔ چشموں لبو نگارش سنگے بدن کی بات ہے، تیرے سوا کسی پہ بھی دل کا دریچہ وا نہ ہو، رنج و علم ہو کم سے کم موجے سپردگی میں ہم، رنج و علم ہو کم سے کم موجے سپردگی میں ہم، دشت نفس کو چھوڑ دیں دہر سے رابطہ نہ ہو۔ صبح سفر ہے اور نوید بیٹھے ہو پاؤں توڑ کر، صبح سفر ہے اور نوید بیٹھے ہو پاؤں توڑ کر، جیسے یہ کوچ کی گھڑی موت کا تازیہ نہ ہو۔ صبح سفر ہے اور نوید بیٹھے ہو پاؤں توڑ کر، جیسے یہ کوچ کی گھڑی موت کا تازیہ نہ ہو۔ اور دیکھ ہوائے خوش دلی، نظم کا عنوان ہے لیکن میرا دم گھٹتا تھا۔ ایسا بھی ایک قصہ ہے جو مجھ تک تم سے پہنچا ہے، ایسا بھی ایک قصہ ہے جو مجھ تک تم سے پہنچا ہے، خالی ہاتھوں خالی دامن جھول بھرے الفاظ لیے میں اس دہلیز پہ آ بیٹھا ہوں، خالی ہاتھوں خالی دامن جھول بھرے الفاظ لیے میں اس دہلیز پہ آ بیٹھا ہوں، جس سے آگے سارے جھگڑے مٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی تم نے بتلایا تھا، خالی ہاتھوں خالی دامن جھول بھرے الفاظ لیے میں اس دہلیز پہ آ بیٹھا ہوں، جس سے آگے سارے جھگڑے مٹ جاتے ہیں، یہ بھی تم نے بتلایا تھا۔ یہ جو میرے ماتھے پر کچھ آڑی ترچھی، یہ جو میرے ماتھے پر کچھ آڑی ترچھی، لیکن میں یہ باتیں تم سے کیوں کرتا ہوں؟ تم نے کوئی ہاتھ پکڑ کر سچ بتلانا آج تلک اس دنیا میں، لیکن پہلے یہ بتلاؤ، پہلے شخص اور آخری فرد میں تہذیب و تاریخ کے جھگڑے میری توبہ۔ سچ بتلانا آج تلک اس دنیا میں، لیکن پہلے یہ بتلاؤ، پہلے شخص اور آخری فرد میں تہذیب و تاریخ کے جھگڑے میری توبہ۔ آج اگر میں اپنے آپ سے بچ کر اس تک پہنچ گیا تو دونوں ہاتھ اٹھا کر، لیکن یہ سب جھگڑے تو میں رستے میں چھوڑایا تھا، لیکن یہ سب رستے تو میں رستے میں چھوڑایا تھا، یاد آیا میں اپنی خاطر پہلے پہل سب چھوڑ آیا تھا۔ جنگل کے باشندے خوش تھے، پیڑ پرندے ایک عجب سرشاری میں تھے، لیکن میرا دم گھٹتا تھا۔ پیڑ پرندے ایک عجب سرشاری میں تھے، لیکن میرا دم گھٹتا تھا۔ دل پر کوئی بوجھ تھا جس نے میرے سارے ارادوں کو شل کر رکھا تھا۔ اندر باہر تاریکی کی فصل بچھی تھی، ذہن بہت مفلوج تھا گویا، دیکھنے والے سننے والے صرف پرندے اور شجر تھے۔ جاننے والے جانتے ہیں
اس عالم میں کوئی کہاں تک چل سکتا ہے تم بھی اتنا جانتے ہو. اس قصے کی کچھ کڑیاں تو آج بھی گم ہیں. اس قصے کی کچھ کڑیاں تو آج بھی گم ہیں. تم نے بتلایا تھا ایک بڑے اس قصے کی کچھ کڑیاں تو اصل محنت نہیں میں لکھا. اس قصے کی کچھ کڑیاں تو آج بھی گم ہیں. تم نے بتلایا تھا ایک بڑے طوفان کے بعد بس ایک پرندہ ایک شجر اور چند شکستہ لمحے میرے ساتھ چلے تھے. ایک بڑے طوفان کے بعد بس ایک پرندہ ایک شجر اور چند شکستہ لمحے میرے ساتھ چلے تھے. محرومی کی جھلمل فصلیں جھوٹے قصے تہذیب و تاریخ کے جھگڑے میں دفتر کی کھڑکی سے سب دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ.